استنبول پر سہانا موسم اترا ہوا تھا۔ ہوا نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر یہ ہوا پرسکون تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے باغ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی باہوں میں ایک ننھا سا وجود تھا۔ اس کا ہر اٹھتا قدم اس کے وجود کو مزید اندھیروں میں پھینک رہا تھا۔ اس نے بھورے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی جس کے دامن میں کہیں کہیں سفید کام ہوا تھا۔ اس کے شہد رنگ بال ہوا سے پھڑ پھڑاتے ہوئے اس کے کاندھوں اور گالوں کو چھو رہے تھے۔ دوپٹہ گلے میں تھا مگر ایک سلیقے سے تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں اسے گڑیا کی تشبیہ دیتی تھیں اور اس کے خوبصورت نقوش۔ وہ اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی اسے ایک بار دیکھتا تو دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی کوشش ضرور کرتا۔ 21 سالہ لڑکی اب باغ سے گزر رہی تھی۔ بچہ اب اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ زمین پر اترنے کی کوشش کرتا تو لڑکی نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بچے کو زمین پر اتارا اور اب اس کا ہاتھ پکڑے اسے چلنے میں مدد دے رہی تھی۔ وہ اپنے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماں ماں، اس کے لب پھڑ پڑائے کہ لڑکی کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی چمکی۔ بچہ اب اس کے سینے سے لگنے کو مچل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور اب بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بچہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے سینے تک پہنچنا چاہ رہا تھا۔ اس کے سینے سے جیسے ہی لگا، 2 آنسو اس کی آنکھوں سے لڑکھڑا کر پھسل گئے۔ اس سے پہلے وہ زمین سے اٹھتی کانوں میں کسی کی آواز گونجی، حاذق، وہ بچہ کتنا پیارا ہے نا، ہمارا بھی اتنا ہی پیارا بچہ ہوگا نا۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی جو کچھ فاصلے سے زمین پر بیٹھی لڑکی کے کانوں میں پڑی۔ وہ وہیں ساکت رہ گئی، جیسے دل کی دھڑکن سست ہو گئی تھی۔ ہاں، کیوں نہیں، ضرور، میرا بیٹا تو ہیرا ہوگا، ہیرا، میرا وارث، اور میرے وارث کی ماں میری ملکہ۔ اب یہ کسی مرد کی آواز تھی، گہری، دلچسپ اور خوبصورت آواز، مگر وہ یہ آواز شور میں بھی پہچان سکتی تھی۔ یہ وہی آواز تھی جس کے خوف نے اسے ساکت کر دیا۔ زمین پر بیٹھی اس لڑکی کی روح جیسے کسی نے ادھیڑ کر رکھ دی۔ کوئی اس کے بہت پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ کانپ کر بچے کو سینے میں شدت سے بھینچ گئی، مگر وہ تاثر چند لمحوں کا تھا۔ وہ جو پیچھے کھڑے تھے اس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئے۔ لڑکی اب انہیں دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کا چہرہ واضح ہوا۔ ہاں، وہ وہی تھا، ارسم حاذق مغل۔ وہ اسے پورے 2 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ ترکی میں کیا کر رہا تھا؟ اس کے کانوں سے ایک آواز گونجی۔ اسلام آباد کی معروف بزنس مین ارسم حاذق مغل نے مشہور فلم سٹار سمیہ سلطان سے شادی کر لی۔ وہ خبر دماغ میں گردش کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس سے پہلے وہ زمین سے اٹھتی کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ گھبرا گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی چیخ اس کے حلق سے باہر نکلتی، وہ اپنے ہونٹوں پر تیزی سے ہاتھ رکھ گئی۔ فجر، کسی نے اسے پکارا۔ لڑکی نے پیچھے دیکھا تو وہ 24 سالہ ایک فرانسیسی لڑکا تھا، مناسب نقوش اور سفید رنگت۔ وہ حیرانگی سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور بچے کو سینے سے لگائے زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں ہو؟ میں گھبرا گیا تھا کہ پتہ نہیں تم کہاں چلی گئی۔ میں گھر گیا تو تم وہاں تھی ہی نہیں۔ فجر نے اس کے چہرے پر گہری پریشانی دیکھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر پھر اپنے پرس میں ہاتھ مارے اپنا نوٹ پیڈ پکڑنے کی کوشش کی جب وہ فجر کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اب تمہاری زبان سمجھ سکتا ہوں، ایسے ہی بتا دو۔ فجر نے گہری سانس لی اور پھر ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا۔ تمہارا دل کر رہا تھا واک کرنے کا، اسی لیے آئی ہو، اوکے۔ وہ فجر کے اشارے کا مفہوم تلاش کر چکا تھا۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا تو اس لڑکے کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اچھا چلو آؤ، موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، گھر چلنا چاہیے۔ لاؤ رائم کو مجھے دو۔ اس نے فجر کی باہوں سے بچے کو پکڑ لیا۔ فجر خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے فجر کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر فجر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس دیکھ کر خاموشی سے آگے چلنے لگا۔ وہ حنان تھا، اس کا محسن، اس ملک میں اس کی حفاظت کرنے والا ایک مسیحا، بس اس سے زیادہ وہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو بس کچھ دیر پہلے والا واقعہ گھوم رہا تھا۔ ارسم حاذق یہاں تھا، اس شہر میں۔ اگر اس نے فجر کو دیکھ لیا تو وہ کیا کرے گی؟ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ کیا ہنی مون منانے؟ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لوگ اب باغ سے نکل کر رہائشی آبادی کی طرف آ چکے تھے۔ پھر ایک بلڈنگ کے سامنے وہ رکے۔ حنان نے فجر کو دیکھا تو وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔
وہ فجر سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا مگر ہمت نہ ہو سکی۔ فجر نے خاموشی سے رائم کو اس کی باہوں سے لیا اور اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ حنان اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ اور فجر پہلی بار ملے تھے۔ فجر کی جان کو خطرہ تھا اور اس کے پیچھے کوئی لوگ پڑے تھے، تو حنان نے اس کی جان بچائی تھی اور اپنے انکل کا یہ خالی فلیٹ اسے رینٹ پر دلوا دیا تھا۔ فجر نے اسے اپنی ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ فجر کا شوہر کون ہے اور فجر اکیلی کیوں رہتی ہے۔ وہ بس فجر سے بہت اپنائیت رکھتا تھا۔ اسے اس معصوم سی لڑکی سے جیسے محبت ہوتی جا رہی تھی، مگر فجر کی طرف سے اسے صرف سرد مہری ملتی تھی۔ وہ بس اپنے بچے کے ساتھ مصروف رہتی تھی اور گھر میں ہی بیٹھ کر ایک آن لائن کام کرتی تھی تاکہ اپنا اور بچے کا پیٹ پال سکے۔ وہ بول نہیں سکتی تھی۔ حنان نے اسے آج تک بولتے نہیں سنا تھا۔ وہ پہلے اس سے لکھ کر باتیں کرتی تھی، اپنی باتیں سمجھاتی تھی، مگر اب بہت حد تک حنان اس کے اشارے سمجھ لیتا تھا۔ حنان نے اس کی بہت مدد کی تھی، مگر وہ اس زندگی میں کبھی حنان کو کوئی آس نہیں دلا سکی تھی۔ وہ اب فلیٹ کی کھڑکی میں کھڑی پردے کو سرکائے حنان کو واپس جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب حنان چلا گیا تو اس نے سکون کی سانس لی۔ اس کی نظر بیڈ تک گئی جہاں رائم کھیل رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی۔ ماما، وہ ماما کہتا اس کی جانب بھاگنے کو مچلنے لگا۔ فجر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا، پھر اس فلیٹ نے ایک سرگوشی سنی۔ ایک خوبصورت اور کانوں کو رس کھولتی آواز فلیٹ میں گونجی۔ جی ماما کی جان۔ وہ مسکراتی اب بچے کو سینے سے لگائے اس کے ماتھے پر لب رکھ چکی تھی۔ بچہ کھلکھلا پڑا، یوں جیسے اپنی ماں کے ہر راز میں شریک ہو۔ وہ اس پورے استنبول میں واحد تھا جس نے اپنی ماں کو بولتے دیکھا تھا۔ ہاں، وہ بول سکتی تھی مگر وہ بولتی کیوں نہیں تھی، یہ ایک راز تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر عرصم حاذق کا چہرہ لہرایا تو وہ جیسے اپنے ماضی میں الجھ گئی۔ وہ دونوں تیز قدموں سے چلتی ہوئی کالج سے نکل رہی تھی اور اب ان کا ارادہ سڑک پار کرنے کا تھا جب ان کے سامنے دو لفنگے لڑکے آ کر کھڑے ہوئے۔ ماریا نے گھبرا کر فجر کا بازو پکڑا اور یہاں سے جانا چاہا مگر وہ اس کا راستہ روک چکے تھے۔ تجھے شرافت سے کہا تھا نا کہ ہمارے باس کی بات مان لے۔ وہ فجر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ نہیں تو کیا کر لے گا تمہارا باس؟ جاؤ، جس کو جو بتانا ہے بتاؤ، میں نہیں ڈرتی کسی سے۔ فجر ماریا کا بازو پیچھے کرتی آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا مگر آنکھوں میں گہری ہمت۔ ہمارا باس تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، عزت سے شادی کے لیے ہاں کر دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ اب دھمکاتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ ماریا کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ ان کے جانے کے بعد وہ تیز قدموں سے چلتی سڑک پار کر چکی تھی اور اب فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے بس سٹینڈ تک جا رہی تھی۔ ماریا فجر کے بچپن کی دوست تھی اور دونوں کا گھر پاس ہی تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ وہ بس اسٹاپ تک آ چکی تھی جو دوپہر کو اس دھوپ میں سنسان تھا۔ ماریا پریشانی سے فجر کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے انکار کیوں کیا فجر؟ اگر اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ فجر کے چہرے پر بھی ہلکا سا خوف تھا۔ تو میں کیا کرتی؟ ماریا، کوئی بھی آئے گا اور اپنے پیسوں کا زور دکھا کر مجھے پرپوز کرے گا تو کیا میں کسی بھی ایرے غیرے سے شادی کر لوں گی؟ میں جانتی ہوں ان جیسے امیر سادوں کو۔ میں ایسا کوئی بھی کام نہیں کروں گی جس سے میرے بابا کی عزت پر حرف آئے۔ ویسے بھی بابا نے میرا رشتہ پپو کے بیٹے سے کر دیا ہے۔ میں بابا کی پسند سے ہی شادی کروں گی۔ فجر کا لہجہ مضبوط تھا۔ اور وہ گاڑی والا؟ ماریا نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نے کہا نا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ ہم غریب لوگ ان امیروں کے لیے صرف دل بہلانے کا سامان ہوتے ہیں ماریا۔ یہ لوگ ہمیں اپنے گھر کے ملازم تو بنا سکتے ہیں مگر عزت نہیں۔ ان جیسے لوگوں سے بات کرنا ہی مجھے توہین محسوس ہوتا ہے۔ ان کا اشارہ ان لفنگے لڑکوں کی طرف تھا۔ اس سے پہلے ماریا کچھ کہتی اس کی نظر فجر کے پیچھے سڑک تک گئی اور فجر کے پیچھے کچھ فاصلے پر موجود اس شخص کو دیکھتے وہ پتھر ہو گئی۔ فجر نے ماریا کی خاموشی محسوس کی تو اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پیچھے دیکھا تو کچھ پل کے لیے فجر کی بھی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ حاذق مغل تھا، عرصم حاذق مغل، اس شہر کا سب سے کم عمر اور کامیاب بزنس مین، جو کچھ دن پہلے ان کے کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی کمپنی کی طرف سے فری اسکالرشپ لایا تھا تاکہ شہر کے بچے اچھا مستقبل ڈیزرو کریں۔ وہیں حاذق اور فجر کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ غلطی سے اس سے ٹکرا گئی تھی۔ فجر نے معافی مانگ لی تھی۔ کچھ دن بعد ہی حاذق دوبارہ اس کے سامنے آیا تھا اور دوسری ہی ملاقات میں ہی اسے پرپوز کر دیا، مگر فجر کو ایسا لگا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو، اسی لیے وہ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا ہی وہاں سے گزر گئی
جس پر حاذق کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس روز کے بعد سے کوئی مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ شادی کے لیے ہاں کر دے، اور فجر کو یقین تھا یہ حاذق کے ہی لوگ ہیں، اور اب بھی حاذق کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ فجر گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ وہ آگے بڑھا اور فجر کی آنکھوں میں جھانکتے اس کا بازو دبوچ لیا۔ فجر کو اس کی کانچ جیسی سبز آنکھوں سے خوف محسوس ہوا۔ تو ایسا لگتا ہوں میں تمہیں، دل بہلانے والا؟ وہ سرد لہجے میں دھاڑا۔ فجر گھبرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کی پکڑ فجر کے بازو پر سخت تھی۔ اب تم دیکھنا اس حاذق مغل کا اصل چہرہ۔ بہت عزت سے تمہیں پرپوز کیا تھا، مگر نہیں، تم جیسی لڑکیوں کو عزت کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی نا۔ اب دیکھو کیا کرتا ہوں میں۔ پہلے تو میں تمہیں بہت عزت سے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، مگر اب تمہارے وجود سے اپنا دل نہ بہلایا تو نام بدل دینا میرا۔ وہ فجر کے کانوں میں سور پھونک کر وہاں سے جا چکا تھا۔ فجر کا سارا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے ماریہ کو دیکھا جو خود بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے فجر کا ہاتھ پکڑ کر بس کی طرف بڑھی، مگر فجر تو ابھی تک اس شخص کے الفاظ میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ گھر آئی تو شدید پریشانی نے اسے آ گھیرا۔ وہ سارے کام ختم کرنے کے بعد چھت پر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ آپ ہی، نیچے کوئی مہمان آئے ہیں، ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ فجر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ ذیشان صاحب کی بڑی بیٹی تھی۔ اس کا باپ ایک غریب سرکاری نوکر تھا۔ ان کا گھر بھی ایک مڈل کلاس ایریا میں تھا۔ اس کے 2 بہن بھائی تھے، چھوٹی بہن رمشا اور بھائی حسام۔ وہ جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی۔ ابا اسے سنبھال نہیں سکتے تھے تو اسی لیے مجبوراً دوسری شادی کرنی پڑی۔ 2 سال کی تھی جب رمشا اور حسام پیدا ہوئے۔ وہ دونوں جڑواں تھے۔ حسام تو فجر سے بہت محبت کرتا تھا، مگر رمشا کچھ نک چڑی تھی، بات بات پر موڈ بنانے والی۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی نیچے آئی تو حیرت سے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں جھانک کر دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے کا منظر اس کی سوچ سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ سامنے ہی کرسی پر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، ارسم حاذق مغل۔ فجر کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ ابا اسے نہایت رنجیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا تم انہیں جانتی ہو فجر؟ ابا کی سرد آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس کی نگاہ اپنی سوتیلی ماں تک گئی، جس کے چہرے پر نفرت کی ایک لکیر تھی۔ ابا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ کیا تم جانتی ہو فجر یہ کون ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دو۔ ابا کا لہجہ مزید اجنبی سا ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے چہرہ جھکائے سر ہلا دیا۔ جی، اور ایک جی نے جیسے اس کے باپ کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ ابا نے اسے جانے کو کہا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر کہیں نہ کہیں اس کا وجدان اسے بتا چکا تھا کہ آج اس نے ابا کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیا ہے۔ اب تو آپ کی تسلی ہو گئی نا ذیشان صاحب؟ آپ عزت سے اپنی بیٹی میرے ساتھ رخصت کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ مجھے زبردستی اسے یہاں سے لے کر جانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، مگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اکلوتے بیٹی کی جان جائے۔ فجر، چاہیے مجھے، اور میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں۔ 2 دن بعد اسی ٹائم آؤں گا۔ نکاح آپ اپنی نگرانی میں کروانا چاہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ مجھے آپ کے بنا اس سے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک لفظ سکون سے کہتا ہوا اٹھا، اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور اس گھر کا دروازہ پار کر گیا۔ وہ یہاں اپنی طاقت کا زوم دکھانے آیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ اس سے زیادہ خاموشی تو فجر کے اندر تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ وہ جو بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی، اس کے قدم ساکت رہ گئے۔ ابا کمرے میں داخل ہو رہے تھے، مگر ان کے چہرے پر جیسے زمانوں کا کرب تھا۔ ابا! فجر کو لگا آج اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ وہ شخص اس کے باپ کو اس کے خلاف کر گیا تھا۔ تمہارا 2 دن بعد نکاح، تیار رہنا۔ ابا! فجر کے حلق میں آنسو اٹک گئے۔ آج کے بعد کوشش کرنا کبھی واپس یہاں نہ آنا۔ بیٹیاں رخصت ہو جائیں تو واپس نہیں آتی۔ فجر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ ابا سے کہنا چاہتی تھی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اور ابا اسے کہنا چاہتے تھے کہ وہ اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتے۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو مرتا نہیں دیکھ سکتے، مگر دونوں سچ نہ بول سکے، اور یوں رشتے جیسے ٹوٹ گئے تھے۔ 2 دن کیسے گزرے فجر کو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ بس اسے یاد تھا اتنا کہ اس کی بہن اور سوتیلی ماں، جنہیں وہ عزت سے اماں کہتی تھی، ان کے بقول فجر نے ایک امیر آدمی پھانس لیا، اور فجر کا پتہ نہیں کس کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے، یوں جیسے انہیں باتیں سنانے کا موقع مل گیا ہو۔
ان سب میں اگر کوئی فجر کے پاس آیا تو وہ تھا بس حسام، اس کا پیارا بھائی۔ آپی، کیا آپ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائیں گی؟ پلیز مت جائیے گا آپی، مجھے آپ کے بنا گھر خالی لگتا ہے۔ وہ رو پڑا تھا۔ فجر کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو خود کسی کی انا کی مار مری تھی۔ وہ اسے کیا کہتی؟ اس کا نکاح اتنی خاموشی سے ہوا جیسے میت کو دفنانے کی تیاری ہوتی ہے۔ وہ بس ہاں کر گئی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ سب کا خیال رکھنا، میرے بعد تم بڑے ہو اب، میں تمہیں بہت یاد کروں گی حسام، بہت زیادہ۔ اس نے بس ایک سرگوشی کی اور پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے سینے سے لگتی بہت روئی تھی۔ وہ جو اس سے 2 سال چھوٹا تھا مگر قد میں وہ اس سے بڑا نظر آتا تھا۔ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ آج وہ اسے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اماں نے منہ موڑ لیا اور رمشا نے اس سے بات کرنا تک گوارا نہ کیا۔ ابا نے سر پر ہاتھ رکھنے کی ہمت نہ کی۔ وہ ماریا کے پاس کھڑی تھی، بس اس کے گلے لگی۔ اب رونا نہ آیا۔ وہ حسام کے گلے لگ کر رو آئی تھی۔ اب رونا ختم ہو چکا تھا۔ ماریا رو پڑی مگر فجر جیسے جذبات سے عاری ہو چکی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لیے گاڑی تک آیا۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ گاڑی اس محلے سے نکال لایا۔ فجر نے ایک سادہ سی سفید فراک پہن رکھی تھی۔ آج اس کی زندہ میت اس گھر سے رخصت ہوئی تھی اور وہ شخص جو اس کے پاس بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا وہ آج بہت خوش تھا۔ آخر جیت اس کی ہوئی تھی۔ وہ جیت آیا تھا اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بس اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کا کردار مسخ کر دیا۔ گاڑی کچھ منٹ شہر کی سڑکوں پر دوڑتی رہی اور پھر وہ ایک بہت بڑے بنگلے میں داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے اترا، گھوم کر پیسنجر سیٹ تک آیا اور دروازہ کھول کر فجر کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ اس کی گرفت نہ تو نرم تھی اور نہ ہی سخت، مگر فجر کو اپنا ہاتھ سخت گرفت میں دبتا محسوس ہوا۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوا۔ وہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا مگر اس کی یہ خوبصورتی بھی فجر کے دل میں گھر نہ کر سکی۔ وہ اسے ساتھ لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور اب وہ سیڑھیاں پار کرتا اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ فجر کسی کٹی ڈال کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتی اس نے دروازہ لاک کیا اور فجر کو بیڈ تک لا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اسے دھکا دینے والے انداز میں بیڈ کی جانب گرایا اور خود اسے دیکھے بنا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ فجر جو بیڈ پر گر چکی تھی خاموشی سے اپنے آنسو پیتی اٹھی اور اب کمرے کے وسط میں کھڑی وہ سارے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ بلا شبہ وہ کمرہ بہت حسین تھا۔ وہ اتنا بڑا اور شاہانہ بیڈ روم تھا کہ فجر کا آدھا گھر اس ایک کمرے میں آ سکتا تھا۔ وہ جب اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی اچانک ارسم کی آواز سے ہوش میں آئی۔ اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، بہت پاس۔ کیا کہا تھا تم نے؟ کہ ہم امیر صرف تم جیسی لڑکیوں سے دل بہلا سکتے ہیں اور یہ کہ تم ہم جیسوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتی ہو؟ اس نے اچانک فجر کو بالوں سے دبوچا اور اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ فجر کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دیے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے فجر کی کمر پکڑی اور اسے اپنی مزید قریب کیا، اتنا قریب کہ فجر کے چہرے پر اس کی جھلستی ہوئی سانسیں پڑ رہی تھیں۔ میں نے جب پہلی بار تمہیں کالج میں دیکھا تو تم مجھے بہت خوبصورت لگی۔ ایسا نہیں ہے کہ تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی، مگر کچھ تھا تمہارے اندر جس نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا۔ میں نے بہت عزت سے تمہیں شادی کے لیے پرپوز کیا، جس کا مطلب تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، مگر تم نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ میں سمجھا شاید تم گھبرا گئی ہوگی۔ اس دن بس اسٹاپ پر تمہیں دیکھ کر میں دوبارہ بات کرنے آیا تھا، شاید اب تم جواب دے دو، مگر تمہارے دماغ میں میرے خلاف اتنا زہر بھرا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک ایک لفظ ایسی سختی سے کہہ رہا تھا کہ فجر گھبرا کر خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم نے مجھے خود کے ساتھ زبردستی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ میرا ارادہ تمہیں بہت عزت سے بیانے کا تھا۔ فجر نے کچھ کہنے کی کوشش کی جب ارسم کی گرفت اس کے بالوں پر سخت ہوئی۔ اب میں شوہر ہوں تمہارا اور جانتی ہوں نا کہ شوہر کا ہر حکم بیوی پر فرض ہوتا ہے۔ بہت گھمنڈ تھا نا تمہارے اندر کہ مجھ سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتی ہو۔ تو میں ابھی سے تمہیں حکم دیتا ہوں فجر ارسم حاذق مغل کہ تم آج کے بعد میرے سوا کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی۔ تمہاری آواز آج کے بعد صرف میری ذات سے وابستہ ہوگی۔ اگر تم نے آج کے بعد کسی اور کے سامنے، خاص طور پر کسی غیر مرد کے سامنے اپنی آواز نکالی تو اسی وقت میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم یہ سمجھو کہ تم گونگی ہو چکی ہو۔ ویسے بھی تم تو دل بہلانے کا سامان، اپنے باپ کے گھر تو واپس جا نہیں سکتی، اسی لیے سوچ سمجھ کر اپنی زبان کھولنا ورنہ طلاق کے بعد کہیں کی نہیں رہو گی۔
وہ ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں اذیت کی طرح اتار چکا تھا کہ فجر کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو بہہ نکلے۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہی ہے۔ اس نے اپنا آپ آزاد کروانے کی کوشش کی۔ چھوڑوں تمہیں؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ سمیت پوچھا۔ نہ بیوی، آج کی رات چھوڑنے کے لیے نہیں، آج تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ دل بہلانا ہوتا کیا ہے۔ وہ اس کے الفاظ اس کے منہ پر تھپڑوں کی طرح مار رہا تھا۔ فجر نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر وہ اس کو سختی سے دبوچے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لب اپنی دسترس میں لیتے اپنا سارا جنون ان پر اتارنے لگا۔ فجر اس کی پکڑ میں زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑاتی رہی مگر وہ اس کی سانسیں قطرہ قطرہ اندر انڈیل رہا تھا۔ جب اس کا جنون ٹھنڈا ہوا تو اس نے فجر کے لب آزاد کیے۔ فجر کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس سے پہلے وہ سمجھ پاتی وہ اسے بیڈ پر گراتا اس کے اوپر جھکا۔ فجر نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ نازک سی جان کہاں اس شخص کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس کی کلائیوں کو سختی سے دبوچے اس کے گلے پر جھکا، وہاں اپنا جنون اتار رہا تھا۔ فجر کے لبوں سے ایک کراہ نکل گئی۔ وہ اپنے ہاتھ بھی آزاد نہیں کروا پا رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا اوپر اٹھا اور فجر نے دیکھا وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اب شرٹ اتار چکا تھا۔ فجر تکلیف کی زیادتی سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنا حق ضرور لے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے رونے یا مزاحمت کے باوجود وہ اس کا وجود روند کر ہی سکون لے گا کیونکہ اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی گئی تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل لیمپ آف کرتا اس کے کاندھے پر موجود دوپٹہ اس کے وجود سے دور کیے سائڈ پر پھینک چکا تھا۔ فجر کی سسکی کو اگنور کرتے وہ اس کے لبوں کو ایک بار پھر اپنی دسترس میں لیتے اس پر مکمل حاوی ہو گیا تھا۔ فجر کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور پھر اس کی ساری اذیت اس کے اندر ہی دفن ہو گئی۔ رائم کے رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا۔ وہ ماضی یاد کرتی کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ رائم بری طرح رو رہا تھا۔ فجر نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور کچن میں آئی۔ جیسے ہی فریج کھولی اس کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ دودھ تو ختم تھا۔ جب دودھ ختم ہوتا تھا حنان دودھ دے جاتا تھا مگر آج ارسم کو دیکھ کر وہ کہاں ہوش میں رہی تھی۔ اسے حنان کو بتانے کا یاد ہی نہیں رہا۔ اب کیا کرے گی وہ؟ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کا بچہ بھوک سے بلک رہا تھا۔ وہ جلدی سے واپس کمرے میں آئی، رائم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے اپنا موبائل مل گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا کی پیڈ موبائل تھا جس میں ایچ کے خانے میں بس 2 نمبر سیو تھے، ایک پر حنان لکھا تھا اور دوسرے پر حاذق۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس نے ارسم حاذق کا نمبر اپنے پاس کیوں سیو کر رکھا تھا مگر جب سے اسے وہ نمبر یاد ہوا تھا تب سے وہ کبھی بھولی ہی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے میسج ٹائپ کر رہے تھے۔ رائم کا دودھ ختم ہو گیا ہے، مجھے یاد نہیں رہا تمہیں بتانا اور میرے پاس آج پیسے بھی نہیں ہیں۔ رائم بہت بری طرح سے رو رہا ہے، پلیز آرڈر کر دو، جلدی یہاں آ جائے گا۔ وہ اتنی خوددار تھی کہ کسی سے مانگنا اسے اپنی توہین لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی چمکی۔ وہ میسج سینڈ کر رہی تھی جب رائم نے روتے ہوئے موبائل پر ہاتھ مارا اور فجر کے ہاتھ سے موبائل پھسلا۔ وہ جو حنان کا نمبر سلیکٹ کرنے والی تھی وہ غلطی سے حاذق کے نمبر پر کلک ہوا اور میسج چلا گیا۔ فجر کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ گھبرا کر موبائل سے دور ہو گئی۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ وہ جو موبائل کو دیکھ رہی تھی چند لمحوں بعد موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ فجر گھبرا کر موبائل کے پاس آئی۔ موبائل اٹھایا تو اسکرین پر حاذق کالنگ شو ہو رہا تھا۔ فجر کا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ کال اٹھانا نہیں چاہتی تھی مگر رائم کے سسکنے کی وجہ سے کال اٹھا لی۔ کہاں ہو تم؟ اس کی سرد آواز کانوں میں گونجی، یوں جیسے وہ جان گیا تھا، اسے پہچان گیا تھا۔ فجر کا وجود خوف سے نیلا پڑنے لگا۔ فون کے اس پار صاف ارسم بچے کے سسکنے کی آواز سن سکتا تھا۔ میں نے کہا مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ فجر۔ بچے کو بھوکا مارو گی کیا؟ فجر کو خاموش پا کر وہ کچھ غصے سے گرجا۔ فجر نے ایک پل سے پہلے کال کاٹ دی۔ وہ اپنے بچے کو بھوک سے مرتا چھوڑ سکتی تھی مگر اس شخص کا کوئی احسان نہیں لے سکتی تھی۔ وہ ابراہیم کو پانی پلا رہی تھی۔ پانی پینے سے وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ وہ کچن شیلف کے سامنے کھڑی کچھ کھانے کو دیکھ رہی تھی جو وہ رائم کو کھلا سکے مگر مہینے کے آخری دن تھے اور سارا راشن ختم ہو گیا تھا۔ اس کا موبائل فون بار بار بج رہا تھا مگر وہ موبائل کو سائلنٹ پر لگا کر کمرے میں ٹیبل پر رکھائی تھی۔ 10 منٹ بعد رائم پھر رونے لگا تھا مگر مزید 10 منٹ گزرے تھے جب فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔
شاید حنان ہو، وہ یہ سوچ کر جلدی سے دروازے تک بھاگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی ڈیلیوری بوائے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بیگ تھے۔ میم، یہ سب سامان۔ فجر ساکت سی سارے سامان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز نہ نکل سکی۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شاید وہ لڑکا اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ یہ سب یہاں پارسل کرنے کو کہا گیا ہے، ان کی پیمنٹ ہو چکی ہے، آپ جلدی کریں، آپ کا بچہ رو رہا ہے، اس نے جیسے یاد کروایا۔ فجر ہوش میں آئی۔ سب کچھ پکڑنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور جلدی سے دودھ نکال کر رائم کا فیڈر بنایا اور اسے پلایا۔ فیڈر پینے کے بعد جا کر رائم کے کلیجے میں ٹھنڈک اتری تھی۔ رائم اب بیڈ پر بیٹھا کھیل رہا تھا تو فجر کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی۔ وہ سارا سامان کھول کر دیکھ رہی تھی۔ اب اس میں کافی کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ سامان جس مال کے بیگز میں تھا وہ بہت مہنگا مال تھا۔ وہ جانتی تھی اتنے مہنگے مال سے یہ سامان منگوانے والا حنان نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک وہی تھا، مطلب وہ اس کی کال سے ہی اس کی لوکیشن نکال چکا تھا اور اسے یہ سامان بھیج دیا۔ وہ بھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فجر گھبرا گئی۔ رات کے 11 بجے کون ہو سکتا ہے؟ دستک بار بار ہونے لگی۔ فجر نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیا پتہ کسی کو پتہ چل گیا ہو کہ وہ اکیلی رہتی ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانے تو نہیں آ گیا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی جب کانوں میں ایک کرخت آواز پڑی، فجر دروازہ کھولو۔ یہ آواز وہ لاکھوں کے مجمع میں بھی پہچان سکتی تھی۔ فجر مجھے مجبور مت کرو کہ میں دروازہ توڑ دوں۔ فجر ساکت سی کھڑی تھی۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی، اس نے جیسے آخری بار وارن کیا۔ فجر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ اسے ڈھونڈ چکا تھا، اب چھپنے کا کیا فائدہ۔ جیسے ہی دروازہ کھلا فجر نے اسے دیکھا۔ اس کا حلیہ بے ترتیب تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے، شرٹ کے 2 اوپری بٹن کھلے، ہاتھ میں اپنا کوٹ پکڑے وہ ملگجے سے حلیے میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ارسم نے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو جیسے ساکت رہ گیا۔ پورے 2 سال بعد اسے دیکھا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ فجر پتھر بنی خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب تک یقین نہیں کر رہا تھا کہ وہ واقعی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ پھر وہ آگے بڑھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ فجر کے قریب آیا۔ فجر اتنی ڈری ہوئی تھی کہ وہ ہل بھی نہ سکی۔ کیا وہ اسے سزا سنانے آیا تھا یا طلاق دینے، یا شاید اس سے اپنا بچہ چھیننے؟ وہ یہ سب سوچ رہی تھی جب ارسم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسے چھو کر محسوس کر رہا تھا کہ ہاں، جیسے 2 سالوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈا وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور فجر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فجر ساکت سی کھڑی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی فجر؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈا؟ وہ تکلیف سے کہتا فجر کے کاندھے پر سر رکھ چکا تھا۔ فجر ابھی بھی ساکت کھڑی تھی۔ ارسم کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا۔ اب وہ فجر کا ماتھا چوم رہا تھا۔ پھر وہ پلٹا، دروازہ بند کیا۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اس نے آس پاس دیکھا۔ اب وہ فلیٹ کی حالت دیکھ رہا تھا۔ ایک نارمل سا فلیٹ جہاں وہ رہ رہی تھی، اس علاقے کا سب سے سستا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئے تو وہ ننھا سا وجود بیڈ پر لیٹا خود میں مصروف تھا۔ فجر جو پتھر ہو گئی تھی وہ جلدی سے کمرے کی جانب بھاگی۔ وہ دہلیز پہ آ کر رک گئی۔ ارسم اب بیڈ پر بیٹھا، رائم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ہی چیمپ، میں آپ کا بابا ہوں، مگر تھینکس ٹو یور ماما ہماری پہلی ملاقات اب ہو رہی ہے۔ آپ کی ماما نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، میرے بیٹے کو مجھ سے دور کیا۔ اب اس کی سزا تو ماما کو ملے گی نا؟ وہ رائم کے ماتھے پر لب رکھتے کہہ رہا تھا اور اس کی سزا والی بات فجر کو تیر کی طرح لگی۔ وہ مزید گھبرا گئی۔ اب ارسم فجر کو اگنور کیے رائم کے ساتھ مصروف تھا۔ فجر خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک رات وہ تھی جب اس کا ارسم سے نکاح ہوا اور اس کی زندگی بدل گئی، اور آج ایک ہی خوفزدہ رات تھی جب وہ دوبارہ اس کے روبرو آ چکا تھا۔ کچھ دیر میں ہی رائم سو چکا تھا۔ ارسم نے رائم کو باہوں میں لیا اور بیڈ کے پاس پڑے اس کے بستر پر لٹایا، پھر اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دیا۔ اب وہ مکمل طور پر فجر کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کا بازو پکڑے زمین سے اٹھایا۔ فجر ساکت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اولاد کو مجھ سے دور رکھنے کی؟ جانتی ہو کتنا بڑا جرم ہے یہ؟ تم نے مجھے میرے بیٹے سے دور کیا۔ کیوں کیا ایسا فجر؟ وہ غصہ کر رہا تھا مگر لہجے میں بے بسی تھی۔ فجر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے میرا باپ چھینا تھا۔ آپ نے جب مجھ سے نکاح کیا تھا تب مجھے میرے باپ کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ میں نے بس بدلہ لیا۔ آپ نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔
میں نے آپ کی اولاد کو آپ سے چھین لیا۔ کیسا محسوس ہوا؟ یہ وہ فجر نہیں تھی جسے ارسم جانتا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ فجر؟ وہ شدید صدمے میں تھا۔ آپ مجھ سے اسے چھیننے آئے ہیں نا؟ یا مجھے طلاق دینے؟ یا شاید مجھ سے دوبارہ دل بہلانے؟ لگتا ہے دوسری بیوی ویسے خوش نہیں کرتی جیسے میں۔ اس کے الفاظ لبوں میں تھے جب ارسم کا ہاتھ اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ فجر کے گال پر رکھ کر جڑ دیا۔ بس! شدت گریہ سے اس کی آواز کانپی۔ بکواس بند کرو اپنی، سمجھی؟ اسے لے کر بیڈ پر آیا اور اسے بازو سے دبوچے وہاں بٹھایا۔ پاکستان سے یہاں کیوں آئی؟ سچ سچ بتاؤ مجھے۔ وہ سچ جاننا چاہتا تھا۔ فجر سے اپنی ذات اور باتوں میں الجھا کر وہ سچ اس سے دور کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو جو چاہیے وہ لیں اور جائیں یہاں سے۔ وہ آج کمزور فجر نہیں تھی۔ وہ آج بھی وہی فجر تھی جو اس سے اپنے جذبات بانٹنا اپنی توہین سمجھتی تھی۔ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اس بار اذیت سے پوچھ رہا تھا۔ فجر نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ اس سے بھی زیادہ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ آپ نے مجھ سے میرا باپ چھینا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ وہ رو پڑی تھی۔ ارسم کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے پنے کھلے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس کے باپ کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب بس ماں تھی۔ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر ایک روز کالج میں جب اس نے فجر کو دیکھا تو چاہ کر بھی اس کی یاد سے باہر نہ نکل سکا۔ اس نے فوراً فجر سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، مگر فجر کی باتوں نے اسے غصہ دلایا، جو نکاح کی رات اس کے وجود سے سکون لینے کے بعد ٹھنڈا ہوا۔ وہ اگلی صبح کافی حد تک نارمل ہو گیا تھا اور فجر سے بہت محبت سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر فجر کو ایک گہری چپ لگ گئی تھی۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، جیسے اب بھی اس سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتی ہو۔ اس نے فجر کو ڈائمنڈ کا نیکلس گفٹ کیا۔ فجر یہ دیکھو تمہاری منہ دکھائی۔ وہ کافی خوشگوار موڈ میں تھا۔ فجر نے بنا کسی بحث کے اس کے ہاتھوں سے وہ پکڑا اور اسے خاموشی سے وہ باکس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ارسم کو پہلے تو دکھ ہوا، پھر غصہ آیا۔ اس نے ایک بار بھی اس کا گفٹ کھول کر نہیں دیکھا کہ کیسا ہے۔ ایک بار کھول کر تو دیکھ لو، اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، مگر وہ خاموشی سے اپنے بال سمیٹتی رہی۔ ارسم کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ اس نے فجر کا بازو دبوچا۔ جب میں نے کہا اسے دیکھو تو مطلب دیکھو، اور تم اسے ابھی پہنو گی۔ اس نے غصے سے باکس کھولا اور وہ فجر کے گلے میں نیکلس پہنا رہا تھا۔ فجر خاموشی سے کسی گڑیا کی طرح کھڑی رہی۔ ارسم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیسا ہے؟ اس نے دوبارہ مسکرا کر پوچھا۔ بہت مہنگا ہے، مگر عزت سے کم۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کہنا چاہتی ہوں کہ اچھی قیمت لگائی میری۔ اس سے پہلے وہ فجر کہتا، فجر اس سے اپنا بازو آزاد کرواتی واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ فجر کی یہ خاموشی چند دن تک چلتی رہی اور اگلے 2 ہفتے بعد اس کی ماں مسز سکندر مغل، جو آؤٹ آف کنٹری گئی تھی، وہ واپس گھر آ چکی تھی۔ جیسے ہی انہیں ارسم نے بتایا کہ وہ شادی کر چکا ہے تو مسز سکندر کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ تم کسی سے بھی شادی کر لو گے اور پھر مجھ سے امید رکھو گے کہ میں اس سے بہو قبول کر لوں؟ یہ لڑکی میری بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ ماں کی باتیں سن کر ارسم کا موڈ مزید خراب ہوا۔ مام، وہ میری بیوی ہے، میری محبت۔ اگر آپ نے اسے بہو کے روپ میں قبول نہ کیا تو میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ آپ کو آپ کا گھر مبارک۔ بس ایک دھمکی اور مسز سکندر کا غصے کے مارے برا حال۔ بظاہر تو انہوں نے فجر کو بہو قبول کر لیا تھا، مگر وہ ارسم کی غیر موجودگی میں اسے بے عزت کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ انہوں نے اپنے سرکل کی تمام لڑکیوں کو پارٹی پر مدعو کیا اور سب سے اس کا تعارف کروایا۔ تب فجر نے پہلی بار سمیہ سلطان کو دیکھا تھا۔ آنٹی، یہ کیسی لو کلاس لڑکی سے شادی کر لی حاذق نے؟ وہ اس سے بہتر ڈیزرو کرتا تھا۔ سمیہ جو حاذق پر فدا تھی، یہ اس کی آواز تھی۔ فجر خاموشی سے کھڑی رہی۔ جب شوہر ہی اس کے احساسات کو نہ سمجھتا تھا تو وہ ان عورتوں سے کیا امید رکھتی؟ ارے لو، تم بھی پیو۔ سمیہ نے وائن کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ سوری، میں الکوہل نہیں پیتی۔ اس نے دور ہونے کی کوشش کی۔ وہ ان سب کے درمیان فراک میں کھڑی تھی اور وہ سب ماڈرن ڈریسز میں۔ میں مان ہی نہیں سکتی کہ حاذق ایسی لڑکی کے ساتھ رہ سکتا ہے جو اس کی فیوریٹ وائن پیے۔ یہ الفاظ فجر پر پتھر کی طرح برسے۔ کیا اس کا شوہر شراب پیتا تھا؟ اسے لگا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ سمیہ نے زبردستی اسے شراب پلانے کی کوشش کی۔ مسز سکندر نے بھی فجر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے وہ وائن اس کے منہ میں جاتی، اس نے غصے سے ان دونوں عورتوں کو دھکا دیا
اور عین اسی وقت ارسم گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسز سکندر جان بوجھ کر زمین پر گر گئیں۔ آہ! ان کی چیخ پر وہ ماں کے قریب آیا۔ کیا ہوا مام، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے ماں کو زمین سے اٹھایا۔ ارسم، اس لڑکی نے مجھے دھکا دیا۔ تمہاری بیوی نے سب مہمانوں کے سامنے میری انسلٹ کی ہے۔ فجر نے ایک گھبرائی سی نگاہ ارسم پر ڈالی۔ فجر، مام کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ سب گواہ ہیں ارسم۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ فجر اب بھی کچھ نہ بولی۔ یہ سب سچ کہہ رہے ہیں۔ بولو فجر، کیا یہ سب سچ کہہ رہے ہیں؟ اس کے لبوں سے اظہار سننا چاہتا تھا۔ ہاں، میں نے انہیں دھکا دیا حاذق، لیکن میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ مجھے زبردستی۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ حاذق کا ہاتھ اس کے چہرے پر انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا۔ فجر کو آج سے پہلے اتنی ذلت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ وجہ جو بھی تھی، تم نے میری ماں پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ چیخا۔ فجر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر لبوں سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ میری موم سے معافی مانگو اور جاؤ کمرے سے۔ فجر ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ سنائی نہیں دیا؟ میں نے کہا معافی مانگو، وہ چلایا تھا۔ فجر نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ آنٹی، میں نے آپ کو دھکا دیا، میری غلطی ہے۔ آپ نے مجھے زبردستی شراب پلانے کی کوشش کی۔ جب آپ اپنی حرکت پر معافی مانگیں گی تو میں بھی آپ سے اپنی حرکت کی معافی مانگ لوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ ارسم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ادا کرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، اور ارسم نے حیرت سے زمین کو دیکھا۔ جہاں ٹوٹا ہوا گلاس زمین پر گری وائن اور فجر کی کلائی سے ٹوٹ کر گری چوڑیاں پڑی تھیں۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے اور بنا کچھ کہے پلٹا اور کمرے میں بھاگا۔ پیچھے سب تماشا دیکھ کر اب واپس جا رہے تھے، مگر سمیہ مسکرا رہی تھی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو فجر شیشے کے سامنے کھڑی اپنے ہونٹ پر روئی رکھے خون صاف کر رہی تھی۔ حاذق ایک دم سے شرمندہ ہو گیا۔ وہ اسے وہیں کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ اب وہ روئی پر دوا لگا کر اپنے ہاتھ اور کلائی پر بھی لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اس کے چہرے پر سختی تھی۔ اتنی سی عمر میں جو کچھ اس نے دیکھ لیا تھا، اس نے فجر کو کافی بہادر بنا دیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ دکھاؤ، زیادہ لگی ہے کیا؟ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا۔ فجر اپنا بازو پیچھے کر گئی۔ مرد عورت سے محبت کرتا ہونا تو 4 لوگوں میں اس کی عزت کرواتا ہے، ایک طرفہ فیصلہ سن کر اسے تھپڑ نہیں مارتا۔ آج پہلی بار بہت مان سے میں نے آپ کو حاذق کہہ کر پکارا تھا، مگر میرے دل نے آپ کے لیے جو تھوڑی بہت جگہ بن رہی تھی، آج سے وہ سب ختم ہو گیا۔ آپ کے لیے میں صرف آپ کا پنچنگ بیگ ہوں، جس پر جب مرضی آپ کو اتار لیا، جب تھک گئے تو سینے سے لگا لیے۔ وہ ایک ایک لفظ اذیت سے کہتی پلٹی اور ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اس روز کے بعد ان کا رشتہ مزید خاموش ہو گیا۔ اب فجر نے بالکل ہی بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، اور وہ اپنی ماں سے سخت ناراض تھی۔ انہوں نے اس کی بیوی کو سب کے سامنے تماشا بنا دیا۔ ایک روز وہ جب آفس سے گھر آ رہا تھا تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ 3 دن بعد ہوش میں آیا۔ اس کی ماں اس کے پاس ہاسپٹل میں موجود تھی، مگر جب اس نے فجر کا پوچھا تو اس کی ماں نے کہا وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلے تو ارسم کو یقین ہی نہیں آیا، مگر جب وہ واقعی گھر میں کہیں نہ ملی تو اسے لگا اپنے باپ سے ملنے گئی ہوگی۔ جب اس کے باپ نے کہا کہ نکاح کے بعد ایک بار بھی وہ فجر سے نہیں ملے، نہ ہی وہ یہاں آئی، تو حاذق کو لگا وہ مر چکا ہے۔ اس نے سارا شہر چھان مارا، مگر اسے فجر کہیں نہ ملی۔ ایک دن اسے فجر کے کبرڈ سے اس کی رپورٹ ملی، جس کے مطابق وہ پریگننٹ تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ فجر اکیلی نہیں، اس کے وجود میں ارسم کی اولاد بھی ہے، تب سے ارسم جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ فجر کو ڈھونڈنے کی شدت مزید بڑھ گئی۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ اب وہ اکیلی بھی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کی اولاد تھی۔ وہ 2 سالوں سے اسے پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اسے فجر نہ ملی۔ پھر اس نے میڈیا میں یہ خبر پھیلا دی کہ اس نے سمیہ سے شادی کر لی۔ شاید وہ خبر دیکھ کر ہی فجر آ جائے۔ فجر نے وہ خبر سنی ضرور، مگر اسے لگا جیسے اس کی قبر میں آخری کیل بھی ٹھونک دی گئی ہو۔ وہ تو اس رات اس کا میسج غلطی سے ارسم کے پاس آیا تو اسے پتہ چلا کہ فجر ترکی میں ہی تھی، تو اس تک آیا۔ جس ہوٹل میں وہ رکا تھا وہ یہاں سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ وہ 2 گھنٹے کا فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے کیے ریش ڈرائیونگ کرتے یہاں تک آیا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ ارسم بے بسی سے اسے دیکھتا اس کے پاس ہی بیٹھ پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں اکیلی کیسے آئی؟ اس نے اب سختی سے سوال پوچھا۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی اس کے لہجے سے جا چکی تھی۔
آپ کو جو چاہیے وہ لیں اور جائیں یہاں سے۔ مجھ پر آپ کے کسی سوال کا جواب دینا فرض نہیں۔ وہ اب بھی غصے میں تھی۔ اچھا؟ عرصم کو اس کی یہ ڈٹائی بہت غصہ دلا رہی تھی، مگر وہ اب غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کیا۔ فجر نے کرراہ کر آنکھیں میچی۔ مجھے کیا چاہیے تم سے؟ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ مجھے اپنا حق چاہیے، کیونکہ تم آج بھی میرے نکاح میں ہو، سمجھی؟ وہ ایک ایک لفظ اس کے کان میں اتارتا، اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے وہ اس کی سانسیں روک گیا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ فجر کا جب سانس رکا تو اس نے عرصم کے سینے پر مکہ مارنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی قابو کر چکا تھا۔ اپنی مرضی سے اپنا جنون اتار کر جیسے ہی وہ اس کے چہرے سے ذرا پیچھے ہوا تو فجر سینے پر ہاتھ رکھ کے گہری سانس لینے لگی۔ وہ اسے بیڈ پر گراتا اس کے اوپر جھکا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اپنے وجود میں الجھا کر میرے سوالوں سے بچ جاؤ گی تو تمہاری غلطی ہے۔ ہر سوال کا جواب چاہیے مجھے، مگر پہلے مجھے اپنا نشہ پورا کرنا ہے۔ 2 سالوں سے اس نشے کے لیے تڑپا ہوں۔ وہ سرغوشی کرتے اس کی گردن پر جھکا۔ فجر نے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ جانتی تھی عنقریب وہ اسے چھوڑ دے گا، اسی لیے شاید آخری بار وہ دونوں آج رات ایک ساتھ تھے، تو وہ آج کی رات اس شخص کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس پر جھکا تو پھر جھکتا ہی چلا گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ جہاں ہر کوئی سو چکا تھا وہاں رات کے 4 بجے وہ دونوں جاگ رہے تھے۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے وجود کو سکون مل گیا تھا کیونکہ اب فجر اس کی باہوں میں تھی، مگر فجر اس سے کون سی حقیقت چھپا رہی تھی، اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے خیال سے فجر اب سو چکی تھی۔ فجر اس کے حصار میں تھی، قید، کروٹ بائیں جانب لیے بس دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے قطرہ قطرہ بیڈ شیٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی اپنی بے بسی پر۔ ہاں، عرصم حاذق برا سہی، بہت برا ہوگا، مگر وہ طلاق نہیں چاہتی تھی۔ اسی ڈر سے تو یہاں آ گئی تھی۔ اگر حاذق سچ جان گیا تو وہ رائم کو لے کر چلا جائے گا، پھر کیا کرے گی وہ؟ پھر سب ختم ہو جائے گا۔ اس کا ایک ہی رشتہ بچا تھا، اولاد کا۔ کیا وہ یہ بھی کھو دے گی؟ وہ روتی کب سو گئی احساس نہ ہوا۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو کمرے میں نئے دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو حیرت سے آس پاس دیکھا۔ کمرے میں نہ تو عرصم تھا اور نہ ہی رائم۔ کیا وہ اس کے بیٹے کو لے گیا تھا؟ نہیں، وہ اتنا سنگ دل نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے دوبارہ کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ نہیں، وہ اپنی سوچوں پر لعنت بھیجتی جلدی سے اٹھ کر ایسے ہی بنا دوپٹے کے باہر بھاگی۔ باہر آئی تو کچن شیلف کے سامنے وہ رائم کو اپنے پاس بٹھائے بہت ہی انہماک سے کوئی کام کر رہا تھا۔ رائم! وہ تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اس کی آواز پر اس نے رخ موڑے اسے دیکھا۔ وہ رائم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ اب اس کا ماتھا اس کے گال چوم رہی تھی۔ وہ کتنی ڈر گئی تھی۔ اسے لگا وہ اس کے بچے کو اس سے دور لے جائے گا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو چکی تھیں۔ اسے روتا دیکھ کر عرصم اس کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑے اسے صوفے پر بٹھایا۔ کیا ہو گیا؟ رو کیوں رہی ہو؟ نرمی اور فکر مندی سے پوچھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ میری نیند کا فائدہ اٹھا کر اسے مجھ سے چھین کر لے گئے۔ وہ رو پڑی تھی۔ پہلی بار اس نے اپنے دل کی کوئی بات عرصم کے سامنے کی تھی۔ اسے دیکھتا رہ گیا، تکلیف سے، بے بسی سے۔ کیا ہو گیا ہے فجر؟ اتنی بدگمانی؟ مانا کہ میں غصے کا تیز ہوں، تمہیں بہت تکلیفیں دی، ماضی میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی ہی اولاد کو اس کی ماں سے دور کر دوں گا۔ اتنا سنگ دل نہیں ہوں میں۔ تم میرے بیٹے کی ماں، تم سو رہی تھی، یہ اٹھ گیا تھا، تم ڈسٹرب نہ ہو اسی لیے اسے باہر لے کر آ گیا۔ یہ میرا وارث ہے، تم میرے وارث کی ماں، میری ملکہ۔ ان الفاظ پر فجر ساکت رہ گئی، اور ملکہ کے بنا سلطنت ادھوری ہوتی ہے۔ وہ فجر کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا۔ اسے اچانک پارک والا واقعہ یاد آیا۔ یہ الفاظ اور کتنی لڑکیوں کو کہہ چکے ہیں؟ اس نے کچھ غصے سے پوچھا۔ حاذق ہنس پڑا۔ تم دوسری ہو، مگر یقین کرو پہلے جسے بھی یہ الفاظ کہے تمہارے حوالے سے ہی کہے، کیونکہ میں جان گیا تھا تم پریگننٹ ہو۔ تمہارے وہاں سے غائب ہونے کے بعد مجھے کمرے میں تمہاری رپورٹس ملی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا فجر؟ مجھ سے ناراضگی تھی تو بتاتی، ہم بات کر کے حل کر لیتے۔ یہاں کیوں آ گئی؟ فجر خاموش رہی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔
بس رائم کو اپنے سینے میں چھپائے وہ ساکت سی بیٹھی رہی۔ عاصم کی نظر اس کے حلیے پر گئی تو مسکرا دیا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، شرٹ بے ترتیب سی ہوئی تھی اور اس کے گلے اور چہرے پر حاذق کی قربتوں کے رنگ چمک رہے تھے۔ اس نے فجر کی شرٹ گلے سے ٹھیک کی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا دروازے پر بیل ہوئی تو وہ دروازے تک گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ حاذق نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ حنان تھا، اور حنان بھی فجر کے گھر میں کسی غیر کو دیکھ کر بہت شوق میں تھا۔ کون ہو تم؟ اور فجر کہاں ہے؟ تم اس کے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا کر اندر بھاگنا چاہ رہا تھا۔ اس کی نگاہ صوفے پر بیٹھی فجر تک گئی۔ فجر نے اسے پکارا مگر راستے میں ہی حاذق کھڑا تھا۔ وہ آگے جا نہیں پا رہا تھا۔ تم کون ہو؟ پہلے تم یہ بتاؤ۔ حاذق کا اس طرح فجر پر اپنی ملکیت جتانا حنان کو بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ میں فجر کا دوست ہوں۔ اس کی بات پر حاذق ہنس پڑا۔ دوست؟ میری بیوی غیر مردوں کو دوست نہیں بناتی۔ صرف ایک فقرہ اور حنان ساکت رہ گیا۔ کیا بیوی؟ اس نے حیرت سے دہرایا تو حاذق کو یقین ہوا کہ وہ لالن تھا۔ ہاں بیوی، میں فجر کا شوہر ہوں، اور رائم میرا بیٹا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو فجر یہاں آ گئی۔ شاید ناراض تھی مجھ سے، مجھے اسے ڈھونڈنے میں بہت وقت لگ گیا۔ فجر، تم نے اسے بتایا نہیں کہ تم شادی شدہ؟ وہ اب پلٹ کر فجر سے پوچھ رہا تھا۔ فجر نے نام میں سر ہلایا۔ چلو اب میرے سامنے سے بتا دو کہ میں کون ہوں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے۔ فجر خاموش رہی۔ حنان بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ فجر بولو۔ حاذق نے اسے بولنے کا اشارہ دیا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور ان دونوں کے قریب آئی۔ میں شادی شدہ ہوں حنان، اور یہ میرے شوہر ہیں۔ حنان کو لگا کسی نے اس کا دل چیر دیا۔ وہ حیران اس بات پر نہیں ہوا کہ فجر کا شوہر تھا، وہ حیران اس بات پر ہوا کہ فجر بول سکتی تھی۔ تم بول سکتی ہو؟ وہ بہت زیادہ بے یقین نظر آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے فجر؟ تم نے 2 سالوں سے ایک بار بھی کبھی کچھ نہیں بولا؟ عاصم نے حیرانگی سے فجر کو دیکھا۔ پھر اسے اپنی وہ بات یاد آئی جو اس نے نکاح کی رات کہی تھی۔ اندر کہیں اس کے دل میں ٹھنڈک اتر گئی کہ فجر نے اس کی بات کو اتنی اہمیت دی۔ میری اجازت کے بنا یہ کسی غیر مرد کے سامنے بولتی نہیں۔ اس نے فجر کے گرد بازو حائل کیے۔ حنان کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ یہ کون ہے فجر؟ اب حاذق نے فجر سے پوچھا۔ یہ حنان ہے۔ جب میں یہاں آئی تو کچھ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے تھے، مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، تو حنان نے میری اور رائم کی جان بچائی تھی، اور میرے لیے ایک محفوظ مقام کا انتظام بھی اس نے ہی کیا تھا۔ حنان کی نگاہ ایک پل کے لیے فجر کے چہرے پر گئی، پھر وہ نگاہ پھیر گیا۔ اتنی بڑی اذیت؟ اچھا۔ حاذق نے اپنا والیٹ ڈھونڈا جو کچن کے شیلف پر پڑا تھا۔ پھر وہ حنان کے قریب آیا اور اپنے والیٹ میں موجود وہ ساری ترکی کی کرنسی حنان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ تم نے میرے بیوی اور بچے کی جان بچائی، اس کا چھوٹا سا شکریہ۔ حنان کو لگا جیسے کوئی اس کے خلوص کی توہین کر رہا ہو۔ فجر نے شرمندگی سے چہرہ موڑ لیا۔ اسے لگا اب وہ کبھی حنان کو دیکھ نہیں سکے گی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، فجر کی زندگی اہم ہے۔ وہ پیسے واپس حاذق کے ہاتھ میں تھما چکا تھا۔ تم سے مل کر اچھا لگا حنان۔ جلدی میں فجر کے ساتھ واپس پاکستان جا رہا ہوں، تو امید ہے شاید یہ ہماری آخری ملاقات ہو۔ حنان نے زخمی نگاہوں سے فجر کو دیکھا جو پلٹ گئی تھی۔ وہ حنان کا دل توڑنے کے بعد خود کو معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی حنان کے جذبات، وہ اتنی بیوقوف تو نہیں تھی۔ حنان مسکرایا اور پھر پلٹ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اس کے جانے کے بعد حاذق نے دروازہ بند کیا۔ فجر اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ ہر انسان کی مخلصی پیسوں سے کیوں تولتے ہیں آپ؟ وہ سخت خفا ہوئی۔ میرے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کو پیسے ہی ہیں فجر، تو کیا کہتا؟ میری بیوی بچے کی جان بچائی ہے، تو جاؤ، آج سے فجر تمہاری ہوئی۔ اس کے جواب پر فجر بری طرح لاجواب ہوئی۔ جاؤ، فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں، اور آج میں تمہاری پسند کا ناشتہ بنایا ہے۔ فجر کو تو ہارٹ اٹیک آتے آتے رہ گیا۔ کیا آپ نے ناشتہ بنایا ہے؟ وہ بھی میرے لیے؟ وہ بت بے حد بے یقین تھی۔ ہاں، تمہارے لیے۔ میں بہت بدل چکا ہوں، تم آہستہ آہستہ جان جاؤ گی۔ اب میں وہ برا عاصم حاذق مغل نہیں رہا۔ جاؤ، نرمی سے کہتے اس نے رائم کو اس کی باہوں سے لیا۔ آدھے گھنٹے بعد فجر فریش ہو کر نیلی فراک میں باہر آئی تو حاذق اپنا سامان ہوٹل سے منگوا چکا تھا۔ اس نے رائم کو فجر کی باہوں میں تھمایا۔ تم اسے پکڑو، میں بھی فریش ہو کر آتا ہوں، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے۔ اس کے بھیگے بال کان کے پیچھے کرتا اس کے گال پر رب رکھ کر کمرے میں چلا گیا۔ فجر حیران بیٹھی رہ گئی۔ وہ واقعی بہت چینج ہو چکا تھا۔
مگر سچ جان لینے کے بعد وہ اسے چھوڑ دے گا، وہ یہ جانتی تھی۔ فجر نے کھانا ٹیبل پر لگایا جب وہ فریش ہوتا باہر آیا، اور پھر وہ اس کے پاس بیٹھ کر اب کھانا کھا رہا تھا۔ فجر خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹنے لگی تو رائم کو حاذق نے پکڑ لیا۔ میرا شہزادہ تو بالکل میرے جیسا ہے، دیکھو فجر، اس کی تو آنکھیں بھی میرے جیسی ہیں، وہ بچوں جیسی خوشی سے کہہ رہا تھا۔ فجر کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ با با اچانک رائم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ فجر نے رخ موڑے رائم کو دیکھا اور ارسم جیسے ساکت رہ گیا۔ اسے آج سے پہلے یہ خوشی کبھی محسوس نہ ہوئی تھی جو آج ہوئی۔ اس نے رائم کو زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ فجر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حاذق نے اسے دیکھا۔ فجر، ایسا کیا ہوا تھا کہ تم اس حالت میں یہاں آ گئی؟ بتاؤ پلیز، کیا وہ 2 ماہ جو ہم نے شادی کے بعد ساتھ گزارے، ان 2 ماہ میں ایک بار بھی، ایک پل کے لیے بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ آج فجر نے بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آپ کو سچ جاننا ہے تو آج میں سب بتانے کو تیار ہوں، اس کے بعد آپ مجھے چھوڑ جائیں گے، اتنا یقین ہے مجھے۔ حاذق نے کچھ کہنا چاہا جب وہ بول اٹھی۔ ہاں، ہوئی تھی مجھے آپ سے محبت جب پہلی بار آپ نے مجھے پرپوز کیا۔ اور حاذق ساکت رہ گیا۔ مگر اس کے بعد جب آپ کے آدمی مجھے تنگ کرنے لگے تو آپ میرے دل سے اتر گئے۔ حاذق نے حیرت سے اسے دیکھا مگر خاموش رہا۔ اس کے بعد مجھے آپ سے اس دن محبت ہوئی جس دن مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میں بہت خوش تھی، سب کچھ بھول کر میں ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی آپ کے ساتھ، اس اولاد کے لیے۔ مگر اس دن آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسی دن مجھے پتہ چلا کہ میں اپنے بابا کی بیٹی نہیں ہوں۔ آپ کی ماں نے انہیں وہاں بلایا تھا اور ان سے میرے بارے میں سچ پوچھا کہ میری ماں کون تھی، میرا ننیال کہاں ہے، کیونکہ وہ سچ جان گئی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے انہیں بتا دیا۔ میں وہیں باہر کھڑی سب سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں ان کی بیٹی نہیں۔ انہوں نے مجھے آدھی رات کو سڑک سے اٹھایا، میں لاوارث تھی۔ انہوں نے میرے ماں باپ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ سب جھوٹ تھا کہ میری ماں مر گئی، میری تو کوئی ماں ہی نہیں تھی، بابا چلے گئے۔ اس کے بعد آپ کی ماں نے کہا اگر آپ کو پتہ چلا کہ میں لاوارث ہوں، نہ جانے کس کا گناہ، میں جائز ہوں بھی یا نہیں، تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، اسی لیے میں آپ کی زندگی سے خود ہی نکل جاؤں۔ میں جانتی تھی وہ بھی یہی چاہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے ترکی بھیج دیا۔ میں نے یہ بات ان سے چھپا لی کہ میں کنسیو کر رہی ہوں۔ یہاں انہوں نے مجھے مروانے کی کوشش کی۔ ان کے خیال سے میں دیار غیر میں مر بھی گئی تو کسی کو بھی میری لاش نہیں ملے گی۔ اگر حنان نہ ہوتا تو آج ہم دونوں زندہ نہ بچتے۔ وہ رو پڑی تھی اور حاذق خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں نہیں جانتی میں کس کی بیٹی ہوں، کون میرے ماں باپ ہیں، میں کسی کا گناہ ہوں یا شاید۔ یہ سب جاننے کے بعد کوئی بھی غیرت مند مرد ایسی عورت کو اپنے نکاح میں نہیں رکھتا۔ ہاں، مجھے آپ سے الگ ہونے کا ڈر تھا، اسی لیے خود کو غائب کر لیا۔ وہ سسکیوں سے رو پڑی تھی۔ حاذق اس کے قریب ہوا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے کوئی آدمی نہیں بھیجے تھے، وہ تمہاری پھپھو کے بیٹے کے لفنگے دوست تھے۔ فجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے اپنے بابا سے کہا تھا نا کہ ابھی تم شادی نہیں کرنا چاہتی، پہلے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے، تو اسی لیے وہ انکار پر بھڑک اٹھا تھا اور تم سمجھی وہ میرے لوگ تھے۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے ساری حقیقت تلاش کی، یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ تم کیوں اور کس وجہ سے مجھ سے دور ہوں۔ دوسری بات کہ تم کون ہو، تو تمہارے غائب ہونے کے بعد تمہارے بابا نے یہ بات بتا دی مجھے۔ میں نے تمہارے بارے میں سب جاننے کی کوشش کی، اس لیے نہیں کہ مجھے فرق پڑتا ہے، تم میری ہو چکی تھی اور بس یہی تمہاری حقیقت تھی۔ مگر تمہاری ذات کیا ہے، یہ جواب ڈھونڈنے کے لیے میں نے اس رات کی ہر خبر ڈھونڈی جب تم ذیشان صاحب کو ملی تھی۔ اس رات ایک امیر بزنس مین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ اپنی وائف سمیت انتقال کر گئے مگر ان کے چند ماہ کی بیٹی کہیں نہ ملی۔ وہ ایک ایکسیڈنٹ کے بعد کھو گئی تھی اور وہ بیٹی تم ہو فجر۔ فجر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کاش یہ بات تم نے مجھ سے شیئر کی ہوتی تو ہمارے 2 سال ضائع نہ ہوتے۔ میری ماں نے جو کیا میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مگر ان کی 1 سال پہلے موت ہو چکی ہے، ہو سکے تو ان کو معاف کر دینا۔ فجر کے سر پر ہر خبر بجلی بن کر گر رہی تھی، اور میں نے تمہارے بابا سے معافی مانگ لی تھی، وہ تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں فجر۔ پلیز سب کچھ بھول جاؤ، واپس چلتے ہیں اپنے گھر، وہاں جہاں تمہارے بابا تمہارے منتظر، اپنی اولاد کے لیے۔ کیا تم مجھے ایک موقع اور نہیں دے سکتی اپنے ساتھ زندگی گزارنے کا؟ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ نہیں، کبھی نہیں۔ آپ نے دوسری شادی کی، آپ نے مجھ سے محبت ہونے کے باوجود ایسا کیوں کیا؟ اچانک اس کے ذہن میں سمیہ آئی تو اب غصے میں آ گئی۔ تمہیں جلن ہو رہی ہے کیا؟ حاذق نے شرارت سے پوچھا۔ میں کیوں جلنے لگی؟
میری طرف سے جس سے مرضی شادی کریں۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی اور کمرے میں جاتی، حاذق نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے پر آ گری اور اس کے بال ارد گرد بکھر گئے۔ وہ خبر جھوٹ تھی، رائم کی قسم، میں نے کوئی شادی نہیں کی۔ وہ یہاں ترکی میں اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے آئی ہے اور میں ایک بزنس میٹنگ کے لیے، تو بس ہم پارک میں ملے تھے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ایک نہ ایک دن میں اس سے شادی ضرور کروں گا، اسی لیے وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ جب تم مجھے چھوڑ کر یہاں آ جاؤ گی تو پھر لوگ یہی سمجھیں گے نا، میری زندگی میں تم ہی پہلی اور تم ہی آخری ہو۔ اب تو مان جاؤ، واپس چلتے ہیں پلیز۔ وہ بہت امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر میرے حقیقی والدین کا پتہ نہ چلتا تو آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا حاذق؟ اس نے آج دوسری بار اسے نام سے پکارا۔ تب میرا ری ایکشن یہ ہوتا کہ میں تمہارے پاس آتا اور تمہارا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا۔ اس نے فجر کا چہرہ چھوا اور پھر میں تمہارے ماتھے پر بوسہ دیتا۔ اس نے فجر کا ماتھا چوما اور یہ کہتا کہ تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم میری، صرف میری، اور یہ پہچان کم ہے کیا؟ فجر کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئیں۔ پھر میں تمہیں اتنی محبت دینی شروع کر دیتا کہ تم ہر غم بھول جاتے، مگر تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ فجر نے آنکھیں بند کی اپنے دونوں بازو حاذق کی گردن میں حمائل کر دیے، جس کا مطلب تھا کہ وہ مثبت جواب دے رہی ہے۔ حاذق کے دل میں سکون اتر گیا۔ اس نے فجر کا چہرہ اوپر کیا، پھر اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے، اس کے دونوں گالوں پر، اور پھر وہ اس کے لبوں پر جھکا۔ فجر نے آج پہلی بار اس کے لمس کا جواب دیا۔ حاذق کے اندر ایک سکون اتر گیا۔ ماما، بابا، رائم نے چہکتے ہوئے ان دونوں کو پکارا تو وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ حاذق نے رائم کو بھی اپنے قریب کی اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب اسے اپنا مکمل محسوس ہوا تھا۔ وہ آخری بار حنان سے ملنے گئی تھی، اس سے معافی مانگی، اس کا شکریہ ادا کیا، مگر حنان چاہ کر بھی اسے الوداع کہنے نہ آیا۔ پھر 2 دن بعد ہی وہ اسے ساتھ لیے واپس پاکستان چلا آیا۔ اب ہر قسم کی بدگمانیاں دور ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں زندگی نئے سرے سے شروع کر چکے تھے، جہاں کھٹی میٹھی ناراضگی چلتی رہنے والی تھی۔